جب بھی امام حسین آپ کے پاس آتے تو فرمایا کرتے یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں نے ابراہیم کو اللہ کے دے دیا، تو یعنی قربانی پیش کر دی، ایثار کر دیا۔ تو یہ واقعہ کئی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسین کو دیکھ کر ابراہیم کو بھی یاد کیا ہے اور پھر حسین سے پیار کیا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی ان کی شان عظمت بہت بھاری ہے، اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے ہی محبت کی، جس نے حسین سے دغا کیا اس نے مجھ سے دغا کی، جس نے حسین سے بے وفائی کی اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ یہ شان امام حسین کے لیے خاص الخاص طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ وقت گزرتا رہا اور اس کے بعد صحابہ کا یہ دور گزرا، پھر امیر معاویہ پردہ فرمائے 60 سن ہجری میں، 61 سن ہجری آ گئی، اور یہ 60 سن ہجری کے شروع میں جب وہ انتقال کر گئے ان کا بیٹا غازب بن گیا اور قبضہ کر لیا وہ، اور اس کے ساتھ ولید وہاں پر آ کر مشورہ کیے اور مولا حضرت امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا اور شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو ان کے گھر والے تھے ان کی تعداد 21 یا 22 تھی، بچے بڑے سب ملا کر اتنے لوگ تھے۔ اونٹوں کو تیار کیا، کجاوے کسے، اور پھر اونٹوں کو گھوڑوں کو تیار کرنے کے بعد اس پر سوار ہو کر شہر مدینہ چھوڑ کر مکہ آ رہے ہیں۔ تو ساتھ میں موالی بھی تھے، خدام بھی تھے جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے، یہ سب امام حسین کی محبت میں وہ لوگ بھی آ گئے، ان کو ملا کر جملہ 72 آدمی جمع ہو گئے، اور یہ 72 کا مقدس قافلہ تیار ہوا جنہوں نے شہر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آئے۔ یہ سن 60 ہجری، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ ہجریوں کو یاد رکھیں، 60 ہجری میں یہ واقعہ ہو گیا۔ اور پھر حج کا مہینہ چل رہا ہے، ذی الحج 60، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ اور مکہ چھوڑ رہے ہیں، اب مدینے سے مکہ آ گئے۔ مکہ آنے کے ساتھ اب خطوط کے خطوط آنا شروع ہوئے، 150 قبائل کے لوگ خطوط لکھے جو کوفہ کے رہنے والے۔ کوفہ سے کیوں آئے خطوط، دوسری جگہ سے کیوں نہیں آئے تھے؟ کوفہ اصل دارالخلافہ تھا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ 3 عظمت والے صحابہ جن کا دارالخلافہ مدینہ تھا۔ یہاں سے مدینے میں مسجد نبوی کے صحن سے یہاں پر مملکت چلایا کرتے، خلافت کا سلسلہ یہاں سے ہوتا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کے ابتر ہونے کے بعد شہر مدینہ سے روانہ ہوئے اور کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا، اور وہی کوفے کے لوگوں نے ہی آپ کو خطوط لکھے۔ تو صحابہ جو وہاں پر مکے میں تھے انہوں نے امام حسین سے کہا کہ آپ ہرگز نہ جائیں کوفہ، کوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگوں میں کوئی وفا نہیں ہوتی، آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ انہوں نے اس سے پہلے بے وفائی کی ہے حضرت مولا کائنات کے ساتھ، انہوں نے حسن کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے، آپ نہ جائیں۔ منع کرتے رہے، روکتے رہے صحابہ، لیکن مولا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے وہ لوگ بلا رہے ہیں اور عزیمت یہی تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے وہاں پر جانا ہوگا۔ اب وہ ایک شریعت کا ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، اس میں عزیمت ہوتی ہے، دوسرا درجے میں رخصت ہوتا ہے۔ یہ صحابہ جس درجے میں آ رہے تھے وہ رخصتی کے درجے میں تھے، جس میں عظمت کا جو عزیمت کا درجہ ہوتا اس میں حضرت سیدنا امام حسین تھے، ان کو وہاں پر جانا تھا کہ خطوط آ رہے ہیں کہ ہم ظلم کو نہیں برداشت کرنا چاہتے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس بات پر امام حسین روانہ ہو رہے ہیں۔ تو شہر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، 8 ذی الحجہ ہے، آپ جانا چاہ رہے ہیں، تو صحابہ کے مشورے پر آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت علی کے سگے بھائی حضرت عقیل، ان کے بیٹے تھے مسلم، امام مسلم، تو امام مسلم کو اپنا نائب، اپنا وکیل بنا کر سب سے پہلے امام حسین نے کوفے کو روانہ کیا، کیونکہ کوفے سے 150 خطوط آئے، لیٹرز 150 لیٹرز۔ معلوم ہوتا اب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب، ایک خط کا مطلب ہوتا ہے ایک قبیلہ، ایک خط کا مطلب ایک آدمی نہیں ہے، بلکہ ہر قبیلے کے لوگوں نے مل کر اتنے خطوط بھیج دیے کہ آپ آئیے، دعوت دے دے کر بلایا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جانچ کے لیے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ 4 بھائی ہیں، اور چاروں بھائیوں کے درمیان میں 10-10 سال کا فاصلہ ہوتا ہے، تو یہ سب سے چھوٹے بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سے بڑے جو تھے وہ حضرت عقیل تھے، تو عقیل کے بیٹے تھے یہ مسلم بن عقیل۔ تو یہ وہاں پر گئے اور انہوں نے وہاں پر بیعت لی، تو کوفے کے اندر جن لوگوں نے بیعت کیا ان کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی، اور وہ 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔
اور بیعت ہونے کے بعد اب یہ سب کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھ دیں گے حسین کا، ہم ساتھ دیں گے حسین کا۔ اور امام حسین کو خط لکھ دیا امام مسلم نے کہ آپ تشریف لائیے، یہاں کے حالات سازگار ہیں۔ آپ نے خط لکھا، خط پہنچا مکہ، اور مکے میں خط دیکھا امام حسین نے، پڑھا، پڑھ کر پھر وہاں سے وجہ میں کسے تیاری کی، اونٹ وغیرہ سے تیار ہو کر اب قافلہ حسینی کوفے کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ سب لوگ حج کے لیے ہیں، اور امام حسین جنہوں نے 25 حج پیادہ کیا ہے، یعنی پیدل چل چل کر جو حج کرنا ہے، 25 حج کی امام حسین رضی اللہ عنہ نے، اور وہ امام حسین اب شہر مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر قاصدیان کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا اور لوگوں سے بات چیت کی، اور اسی اثنا میں امام مسلم جب وہاں پر پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد نامی جو شخص تھا، یہ گورنر تھا، یہ گورنر بصرہ کا تھا، اور بصرہ کے گورنر کو پھر اور ایک گورنری مل گئی، کوفے کا گورنر۔ کس نے بنایا؟ یہ بنایا تھا یزید نے۔ یزید کے پاس دو آدمی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ نکلے کوفہ سے، اور جا کر وہاں پر کہہ دیا کہ حالات بگڑنے والے ہیں۔ امام مسلم جو مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، اور حضرت امام حسین مکہ مکرمہ میں ہیں، اور وہ یہاں پر آنے والے ہیں، اور ان کے نام پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اور ان کی تعداد 12,000 سے زیادہ ہے۔ تمہارے لیے بڑا محاذ کھل رہا ہے، اب جنگ کی موقع آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں گوارا کرتا، اس لیے مسلم کو بھی قتل کر دو، حسین کو بھی قتل کر دو، یا میری بیعت کرے یا پھر قتل کر دیا جائے۔ یہ وہاں سے سیدھے سیدھے ڈائریکشنز وہاں سے مل رہے ہیں، اور اس میں اس نے سب سے بڑا جو دشمن تھا اہل بیت کا، وہ عبید اللہ بن زیاد تھا۔ شروع سے ہی یہ جو سلسلہ اس کا مروانی ذہن تھا اس کا، تو اس نے کیا کیا، فوری سے آ گیا یہاں پر۔ اب اپنا بھائی تھا، اس کے بھائی کا نام تھا عثمان ابن زیاد، تو ابن اپنے بھائی کو وہاں پر اپنی جگہ پر رکھ دیا بصرہ میں، اور پھر خود آ گیا کوفہ میں۔ جب کوفہ آ رہا تھا تو یہ بصرہ سے ڈائریکٹ کوفہ نہیں آیا، یہ آیا وہاں سے قریب آنے کے بعد یہ مکے کی سڑک پر مڑا، اور سڑک سے مڑ کر پھر مکے سے جو لوگ آتے ہیں شہر کوفہ میں، اس راستے سے کوفے میں داخل ہوا۔ تو لوگ سمجھے کہ شاید امام حسین آ رہے ہیں، تو بڑی تعداد میں لوگوں نے استقبال کیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا۔ یہ مغرب کے بعد کے ٹائم پر شہر میں داخل ہوا تاکہ لوگ چہرہ نہ دیکھیں، اندھیرے کے وقت آ جائے۔ تو اس نے امامہ بھی جس طرح سے باندھا تھا، وہ امام حسین اور وہاں کے لوگ، مدینے کے لوگ جس طرح سے امامہ باندھتے، اس انداز میں یہ داخل ہوا۔ تو اب یہ داخل ہوا، اور اس کے بعد جب روشنی کے پاس آئے اور پورے خنکوں میں جلائے، اور وہاں پر آ کر اس نے تقریر کی کہ تم لوگ حسین کی تیاری میں ٹھہرے کہ حسین آئیں گے ان کا ساتھ دیں گے، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، میں تم سب کو قتل کر دوں گا، میں تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا، تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دوں گا، اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ اس طرح سے اس نے دھمکیاں میں بات کی، اور جو اس میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے انہیں مال کا لالچ دیا۔ دو طرح کا کھیل کھیلا، کچھ کو ڈرا دھمکا کر رکایا، اور جو ڈرنے میں نہیں آتے ان کو کچھ مال کا لالچ دیا، دے کر کوفے کے لوگوں کو اس چیز سے ہٹا دیا۔ اور پھر امام مسلم وہاں پر جا ٹھہرے تھے، وہ قاضی کے گھر پہ ٹھہرے تھے، وہ قاضی کا نام تھا حانی۔ تو حانی کے گھر میں ان کے دو بیٹے بھی تھے، محمد اور ابراہیم۔ یہ دو بیٹوں کو وہاں پہ ٹھہرا کر امام مسلم مسجد کے اندر آئے، اور مسجد کے اندر جب نماز مغرب ادا کی تو وہاں پر بڑی تعداد مسجد بھری ہوئی ہے، بہت بڑی مسجد ہے کوفے کی، جہاں پر حضرت سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز پڑھا کرتے۔ میں اس مسجد میں نماز پڑھا ہوں، اس مسجد کو دیکھا ہوں، بہت بڑی مسجد ہے کوفے کی جامع مسجد۔ اسی مسجد میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، پیچھے سب نے نماز پڑھی، سلام پھیرا تو پورے بھاگ گئے، ڈر کے مارے پوری مسجد خالی، 10 اور 8 آدمی بیٹھے تھے آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ اس کے بعد ایک 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 کر کے ادھر ادھر ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے بھاگتے، اور پھر نشان سے کہنے پہلے وہ 8-10 آدمی جو تھے وہ بھی غائب ہو گئے، اور پھر کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امام مسلم اکیلے تنہا ہے، اور آپ جان گئے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی اور بغیر بات چیت کی مجھے یہاں پر کوفہ بلا کر اچانک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ آپ وہاں سے باہر نکلے تو وہاں پر وہ جو ہے قریب میں ایک بڑھیا کا گھر تھا، بڑھیا کے گھر پر گئے، اس تک جانے کے بعد جیسے گھر کے پاس گئے آپ کو آواز آئی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہے، تو حضرت مسلم اس بڑھیا کے گھر میں تھے، اور پھر وہ لوگوں نے گھر کو گھیر لیا، معلوم ہوا کہ وہ یہاں پر ہے، وہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت امام مسلم خود نکل کر آئے، ان سے لڑائی کی اور کچھ لوگوں کو مارا، اور پھر انہوں نے تیروں سے حملہ کیا، اور پہلا قتل جو ہو گیا اس واقعے کربلا کے اندر وہ حضرت امام مسلم کا قتل ہوا۔ امام مسلم شہید کر دیے گئے، اور ان کے دو بیٹے حضرت امام حسین کے ساتھ میں تھے، وہ ابھی آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، اور خط یہاں سے جا چکا، اور حضرت امام حسین کو خط پہنچا، وہ مکہ چھوڑ کر نکل کر آ رہے ہیں، اور یہاں پر کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، اور حضرت امام مسلم قتل کے لیے لوگ پکڑ کر لے جا رہے لوگ۔ تو پھر بڑا سا ایک محل تھا، اس محل کی چوٹی پر لا کر ٹھہرائے، اور ان سے کہا کہ تم مولا حضرت علی کو گالی بکو، تو آپ نے انکار کیا۔ ان لوگوں کا طریقہ تھا، وہ مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں بکا کرتے تھے، اور اسی میں انہیں خوشی ہوتی تھی۔
حتیٰ کہ وہ ممبر پر بھی ٹھہر کر جمعہ کے دن خطبے میں بھی مولا علی کو گالی دیا کرتے تھے. یہی وہ لوگ تھے. تو انہوں نے ان کو دیا کہ تم بھی گالی دو تمہیں چھوڑیں گے. آپ نے فرمایا کہ ان پر رحمتوں کا نزول اللہ کی طرف سے یہ کہنا تھا. کہا کہ ان کو دھکا دے دو. تو وہاں سے اوپر سے دھکا دیا گیا اور حضرت مسلم درود شریف پڑھ رہے تھے. بعض روایتوں میں کہ وہ استغفار پڑھ رہے تھے. اسی حالت میں وہ زمین پر تشریف لائے اور وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پہلا خون تھا, یہ پہلا قتل تھا. یہ کربلا کا واقعہ بعد میں آ رہا ہے اور یہ واقعہ اس سے پہلے حج کے مہینے میں ہو گیا. اور پھر وہاں سے قافلہ نکل کر آیا. قاصدیان میں آنے کے بعد مقام شقوق کے پاس آیا اور وہاں ایک شاعر سے ملاقات ہوئی. شاعر سے پوچھا امام حسین نے کہ کوفہ کی حالات کیا ہے. تو ان لوگوں نے بتایا کہ کوفے کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہے, کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے اے حسین, لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہے, یزید کے ساتھ ہے. یہ بات انہوں نے بیان کی. اس کے بعد پھر یہ بھی بتا دیا کہ حضرت مسلم شہید ہو گئے ہیں. تو ان کے بیٹوں نے جب سنا تو کہا کہ چچا جان ہم واپس نہیں جائیں گے, ہم اپنے والد کا خون کا بدلہ لیں گے. اب یہ دونوں بیٹے اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ ہم واپس اب مکہ نہیں جائیں گے, ہم کوفہ جائیں گے. اور پھر امام حسین نے ان کی بیٹی حضرت مسلم کی بیٹی کے سر پر بھی ہاتھ رکھا, رکھ کر اس کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ آج سے یہ میری بیٹی ہے. اور اس کے بعد پھر قافلہ اور آگے بڑھا اور کچھ آگے جانے کے بعد ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا. حضرت حور کا قافلہ جو فوجی دستہ تھا اس نے آ کر گھیر لیا. اب یہ مقام تھا کربل کا مقام اور یہاں پر آ کر قافلے نے پڑاؤ کیا اور ظہر کا وقت تھا اور حور جو یزید کی فوج کا ایک سپہ سالار تھا بڑی تعداد میں فوجیوں کے ساتھ آ کر اس نے روک لیا کیونکہ ابن زیاد نے حور کو بھیجا تھا کہ وہ جا کر حضرت حسین کو گرفتار کرے. اس نے آ کر ادب کا مظاہرہ کیا, گرفتاری والا معاملہ نہ کیا لیکن گھیر لیا. اور پھر حضرت امام حسین نے پوچھا اے حور اذان ہوئی ظہر کی, پوچھا حور نماز میرے پیچھے پڑھو گے یا تنہا پڑھو گے, الگ پڑھو گے؟ عرض کیا کہ نہیں آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا. حالانکہ وہ یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا لیکن کہا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. نماز ظہر ہوئی, حضرت امام حسین کے پیچھے حور نے نماز پڑھی. اس کے بعد پھر عصر کا وقت آیا, بات چیت ہوتی رہی کہ آپ بیعت کر لیں, آپ کی مصیبت ختم ہو جائے گی, فنا ہوگا. آپ نے انکار کیا کہ میں بیعت نہیں کرنا یزید کی حال پر. امام حسین نے انکار کیا, بیعت کو کرنا نہیں ہے. اب یہی بات رہی, عصر کا وقت آیا, اذان ہوئی, امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی نماز پڑھی, حور نے نماز پڑھی. اور پھر نماز عصر پیچھے اس نے پڑھنے کے بعد اب مغرب کا وقت آتے ہی اس نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں واپس چلا جاتا ہوں, آپ اپنا جو چاہتے ہیں آپ وہ کیجیے. اور مشورہ یہ کہ آپ واپس مکہ یا پھر مدینہ چلے جائیں, آگے کی منزلیں آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. ساری چیزیں اس نے بیان کر دیا کہ کوفے کی حالات آپ کے لیے ناہموار ہو چکے ہیں, آپ واپس چلے جائیں. امام حسین نے فرمایا کہ میں واپس چلتا ہوں. اب کجاوے وغیرہ تیار کیے اور مغرب کی نماز پڑھی اور پھر قافلہ وہاں سے رات کے ٹائم پر اب نکل کر ادھر کو جا رہا ہے مکے کی طرف. اور پھر وہ واپس چلے گئے کوفے کی طرف. وہ فوجی ٹکڑی واپس چلے گئی, گرفتار نہیں کیا, جنگ نہیں کی حضرت حور نے. اور پھر امام حسین واپس لوٹے مکے کی طرف. اب چل پڑا قافلہ, یہ نوری قافلہ, یہ باہر کا نفوس قدسیہ, بعض روایتوں میں بیسی بھی کہا جاتا ہے. تو اب یہ نوری قافلہ چلتا رہا, رات بھر چلتا رہا. اور پھر جیسے ہی خوب پھٹی روشنی نظر آئی, صبح ہو گئی, تو انہوں نے ایک جگہ پھر قافلے کو روکا, روک کر فجر کی نماز پڑھی. اور پھر جیسے ہی روشنی ظاہر ہو گئی تو حیران ہو گئے امام حسین اور ان کے ساتھ والے کہ رات بھر سفر کرتے کرتے اتنا لمبا راستہ طے کیا اور صبح ہوئی تو اسی جگہ پر ٹھہرے جہاں سے نکلے تھے. یہ کس طرح سے ہو گیا؟ یعنی پورا ایک پھیرا گھوما اور پھرتے قافلہ ایسا گول پھر کے آیا, سمجھ رہے تھے کہ ہم چل رہے ہیں مکے کی جانب جا رہے ہیں, لیکن مکے کی جانب نہیں گئے. وہ اللہ تعالیٰ کی کرنی تھی, قسمت تھی, اور اللہ نے ازل سے جو چیز لکھ دیا وہ مقدورات میں سے تھا اور ان کو وہاں پر پہنچنا تھا. قافلے نے آ کر وہیں پر پڑاؤ ڈالا کربل کی سرزمین پر جہاں سے نہر فرات بہتا ہے, دریا فرات. اور دریا فرات کے قریب میں وہ بڑا سا ریگستان ہے, ریت ہی ریت ہے, عراق کی سرزمین ہے. تو اس علاقے کو بھی کہتے ہیں اور اسی علاقے کو کربل بھی کہتے ہیں اور اسی کے قریب کے علاقے کو مالیہ بھی کہتے ہیں. اسی جگہ پر آ کر قافلہ ٹھہر گیا. امام حسین نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون سی جگہ ہے, ہم ساری رات سفر کر کے پھر یہیں پر آ کر ٹھہر گئے. تو لوگوں نے کہا کہ اس علاقے کو دف کہتے ہیں. پوچھا کہ اس کا اور نام, لوگوں نے کہا کہ اس کا نام مالیہ ہے. فرمایا کہ اس کا اور کوئی نام, تو فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا اور ایک نام کربل ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر, یہ ہماری قتل گاہ ہے, ہم یہیں پر قتل کیے جائیں گے, ہم اسی جگہ پر آ کر ٹھہر گئے ہیں. اور وہ 2 تاریخ تھی محرم کی, جمعرات کا دن تھا اور وہ سن 61 ہجری تھی. حضرت امیر معاویہ انتقال کرے تھے 60 ہجری میں اور یہ 61 ہجری کا نیا سال, نیا مہینہ. اور پھر اس میں 2 تاریخ پر پہلی جمعرات قافلہ آ کر ٹھہر گیا کربلا کی سرزمین پر اور وہاں پر پھر خیمے ڈال دیے. خیمے ڈال کر رہے تو رات تو پورا تھک گئے ہیں, اب ٹھہرے یہاں پر. اور یہ ٹھہرے ہیں خیمے ڈال کر, اتنے میں ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کر انہیں پکڑو. اب عمرو بن سعد یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے, جلیل القدر صحابی. 10 صحابہ جن کے نام یہاں پر مسجد سنی مرکز کی مسجد میں بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد تیر چلا, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. وہ تیر انداز بہت زبردست تھے صحابی رسول سعد رضی اللہ عنہ. وہ تیر پہ تیر چھوڑتے تھے دشمنوں پر, کافروں پر, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ کے پاس تھے اور تیر نکال کر دیتے تھے اور وہ سامنے سے تیر چھوڑتے تھے. رسول پاک کے سامنے ٹھہرے تھے تو کوئی تیر آتا تو مجھے لگے, نبی کو نہ لگے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر دیتے تو بڑی تیزی کے ساتھ ایک کے پیچھے تیر پہ تیر چھوڑتے تھے. سعد بن ابی وقاص, تو ان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے سعد تیر
چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ عظمت والے صحابی ان کا بیٹا تھا سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد, جس نے سب سے زیادہ ظلم کیا کربلا کے واقعات کے اندر, اور فوج کا سپہ سالار یہی تھا عمرو بن سعد. اور اس کو بھیجا کس نے تھا؟ ابن زیاد. ابن زیاد کیا تھا؟ یہ گورنر تھا کوفے کا, اور گورنر اس کو کس نے بنایا تھا؟ اس کا یزید پلید. یہ وہاں سے ملک شام کے اندر رہتا تھا. ملک شام آج بھی جس کو دمشق کہتے ہیں وہ دمشق ہے. دمشق یہ جو عبید اللہ بن زیاد تھا جو گورنر ہو گیا, اس گورنر نے عمرو بن سعد کو بھیجا کہ تم جا کر سختی کرو. اب عمرو بن سعد نے سب سے پہلے ایک تیر چھوڑا. کیوں تیر چھوڑا اس نے سب سے پہلا؟ کیونکہ شمر الجوشن کو اس نے دوبارہ اور ایک بھیج دیا, دوسرے کو فوج کا اور ایک سپہ سالار بنا کر بھیجا ابن زیاد نے, اور کہا کہ اگر عمرو بن سعد نے جنگ مسلط کر دی اور جلد سے جلد بیعت لے لی یا پھر انہیں قتل کر دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ عمرو بن سعد کی ختم ہوتی ہے حکومت, اس کا جو فوجی سپہ سالار ہے اس کی جگہ شمر کو بڑا بنا کر بھیجتا ہوں. شمر کا جیسے نام دیکھا اس نے کہا کہ نہیں, میں ہی بڑا رہوں گا فوج کا سپہ سالار, شمر کو نہ بنایا جائے. تو اس وقت انہیں پورے قافلے کے لوگوں کو بتاتے ہوئے ایک تیر چھوڑا امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کی طرف. یہ سب سے پہلا تیر تھا جو امام حسین کی طرف آیا, چھوڑنے والا کوئی اور نہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد کے ٹائم پر ایک تیر پھینکا تھا مسلمانوں کو بتا کر کہ اے مسلمانوں گواہ رہنا کہ کافروں پر سب سے پہلا تیر میں چھوڑتا ہوں. انہوں نے تیر چھوڑ کر جنگ کا آغاز کیا تھا. اب انہی کا بیٹا حسینی قافلے پر سب سے پہلا تیر پھینکا, اور پھر یزیدیوں سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں پھینکتا ہوں حسینی قافلے پر. نصیب دیکھیے کہ وہ صحابی رسول کا مقام اور مرتبہ عشر مبشرہ, اور یہ انہی کا بیٹا ہے, لیکن کیسا بدنصیب کہ دشمنان اہل بیت میں سے ہوا اور پھر اس نے پہلا تیر پھینکا اور اس کے ساتھ جنگ کا بغل بچا. اور 7 تاریخ آ گئی تو ابن زیاد کے آرڈرز آ گئے کہ اور سختی کرو اور سختی کرو. انہوں نے پانی بند کیا. اب خیمہ رسول ہے, اب اس کے اندر اہل بیت ہے, 22 جو مقدس ہستیاں ہیں, اس میں حضرت امام حسین ہے, اور امام حسین کے ساتھ اور کون ہے؟ امام حسین کے بھائی ہے, اس میں امام حسین کے بھائی ہے اس کے اندر عباس علمدار. کربلا کے اندر جس کے ہاتھ میں جھنڈا بلند تھا ان کا نام تھا عباس. یہ حضرت علی کے شہزادے, یہ امام حسین کے بھائی ہیں. پھر ان کے اور ایک بھائی تھے حضرت حسین کے جن کا نام تھا ابو بکر, وہ بھی جنگ کے اندر آئے ہوئے تھے. اور امام حسین کے تیسرے بھائی حضرت عمر, اور امام حسین کے چوتھے بھائی حضرت علی, حضرت عثمان. تو 4 بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کے 4 بھائی کربلا میں شہید ہوئے. اور یہ بھائی کون ہے؟ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد جو نکاح کیا, اس نکاح سے جو بیٹے پیدا ہوئے, بیٹے کا نام عباس رکھا, ابو بکر رکھا, عمر رکھا, عثمان رکھا. یہ 4 بیٹے جو کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 جو خلفاء گزرے ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے, اس لیے اپنے بیٹوں کے نام بھی انہی صحابہ کے نام پر رکھ دیا. آپ کو شیعہ حضرات یا دیگر لوگ یہ بات نہیں بتائیں گے, تاریخ کے واقعات میں آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ اس جنگ میں شہید ہونے والے کون تھے. اس جنگ میں شہید ہونے والے حضرت ابو بکر تھے. کربلا کی جنگ میں شہید ہونے والے امام حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت عمر تھے جو ان کے بھائی ہونا, اور حضرت عثمان ہے جو امام حسین کے بھائی ہے, حضرت عباس علمدار ہے جو ان کے بھائی ہے. ان کے نام کو ہائڈ کیا جاتا ہے, یہ ناموں کو چھپایا جاتا ہے. کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے جو اکابر صحابہ ہیں ان سے خوش نہیں تھے یا ان کو ناپسند کرتے تھے. یہ بات کی نفی ہزاروں سال بھی گزر جائیں گے. امام عالی مقام حضرت رکھ دیے کہ قیامت تک اس بات کی نفی ہوگی. اہل تشیع چاہے کتنا کہہ لیں کہ رسول کے جو گھر والے ہیں ان کی محبت نہیں تھی دیگر صحابہ سے, خصوصاً خلفائے راشدین میں سے, تو وہ چیز کبھی ثابت ہی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی ایسی کاٹ کی ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اپنے بیٹے کا نام ہی ابو بکر رکھ دیا, مولا کائنات نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ دیا, مولا نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ دیا. تو یہ 3 بیٹے اور بڑے بیٹے عباس, یہ 4 آئے یہاں پر, اور یہ 4 بھی شہید ہوئے
اور ان کی جو مزار ہے چاروں کے، ان مزاروں کو میں نے دیکھا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار کے ساتھ لگا ہوا مزار ہے کربلا کی سرزمین پر، اور یہاں پر بازو میں جو مزار تھا وہ حضرت آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر کا مزار ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی جا کر وہاں پر کربلا میں دیکھ لیتے ہیں مزارات، اس میں نام دیکھتے تو سمجھ آتا ہے کہ وہاں پر کون ہے اور کیا واقعی کیا کربلا ہوا تھا۔ تو دردناک واقعہ کربلا کا جو رونما ہوا، اس کے اندر بہت سے پہلو پیچھے کے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک قلت ہوئی اور خیمے سے العطش العطش یہ آوازیں شروع ہوئی۔ اس کا مطلب ہے ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ خواتین بھی کہتی ہائے پیاس، بچے کہتے ہائے پیاس۔ اس میں سیدہ سکینہ کی آواز آ جاتی تھی ہائے پیاس۔ یہ امام حسین کی لاڈلی بیٹی ہے، کمسن بیٹی ہے، جو ہمیشہ امام حسین کے سینے سے لگ کر سویا کرتی تھی۔ یہ بچی بھی بڑی پیاسی تھی، یہ بھی پیاس پیاس کہہ کر بولا کرتی۔ اور پھر ساتھ میں چھوٹا بچہ 6 ماہ کا ہے علی اصغر، وہ بھی بہت پیاسا ہے، اس کی بھی زبان باہر آ جاتی۔ اور امام حسین کے جو بڑے بیٹے ہیں وہ علی اکبر ہے۔ امام حسین کے 3 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام علی، دوسرے بیٹے کا نام علی، تیسرے بیٹے کا نام علی، لیکن ان تینوں کو ڈیفائن کیسے کیا گیا؟ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، بڑے علی، منجلے علی اور چھوٹے علی، اس طرح سے ان تینوں کے ناموں کو ڈیفائن کیا۔ ان کے نام اس طرح سے ہے۔ تو جو دوسرے بیٹے ہیں علی اوسط، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو کلام پڑھا جاتا ہے یا سیدی ارحم لنا، یا سیدی ارحم لنا، یا سیدی ارحم لنا، یا سیدی ارحم لنا، یہ کلام کس نے لکھا؟ یہ امام زین العابدین نے کربلا کے واقعے کے بعد لکھا۔ اس وقت تو یہ بیمار تھے، اس سے پہلے بہت کمسن تھے، یہ کلام انہوں نے لکھا ہے۔ اور حضرت امام حسین کے 3 بیٹوں میں سے یہ ایک بیٹا ہی زندہ رہا، باقی 2 بیٹے شہید ہو گئے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ شہادت کا جام نوش کریں، لیکن باپ کے منع کرنے پر یہ رک گئے تھے۔ تو یہ بہت بڑی ہستی ہوئے، انہیں زین العابدین کیوں کہا جاتا؟ جتنے عبادت گزار ہے ان سب عبادت گزاروں کی زینت ہے، اتنی زیادہ انہوں نے عبادت کی، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد یہ بات چیت انہوں نے بند کر دی تھی، گفتگو نہیں کرتے تھے، غم میں رہا کرتے تھے اور بہت خاموش رہتے تھے اور عبادت بہت زیادہ کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت علی اوسط کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو امام زین العابدین اور علی اکبر اور علی اصغر یہ بھی پیاسے ہیں، اور سارے کا سارا وہ جو قافلہ ہے 72 کا، یہ سب پیاسے ہو گئے، اور 500 فوجیوں کی ٹکڑی لا کر بٹھائی گئی دریائے فرات پر۔ ایک بہت بڑا دریائے فرات، بہت بڑا دریا ہے فرات، اس فرات کے کنارے یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ کربل کی سرزمین وہیں پر ہے۔ وہاں پر یہ قافلہ ٹھہرا ہے، پانی کے پاس 500 فوجیوں کو رکھا گیا کہ ایک قطرہ پانی بھی حسین قافلے میں جانے نہیں دینا ہے۔ پانی 7 تاریخ کو بند کیا گیا، اور اس سے پہلے لوگ شہید ہونے کا سلسلہ ہے، اور 8 تاریخ کو شہادتوں کا سلسلہ زور پکڑا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت عباس علمدار اور ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسین کے، امام حسن کے جو بیٹے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کی۔ یہی پانی کی جو تکلیف تھی اس کو دور بھی کرنا چاہتے تھے، اہل بیت تک پانی پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ پیاس سے باقیہ اندر گھر کے جو لوگ ہیں خیمے کے اندر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ایک تو آنکھیں سوکھ گئی، رو بھی نہیں سکتے کہ آنسو بھی نہیں آتے، اور چھاتیاں بھی ماؤں کی سوکھ گئی کہ بچوں کو دودھ پلائیں تو دودھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر ساتھ ساتھ اندھیرا بھی ہو گیا، کیونکہ ان کے پاس تیل بھی ختم ہو گیا کہ اگر اور آگے جاتے تو کوفے سے انہیں تیل مل جاتا، لیکن کوفہ جانے سے پہلے آ کر قافلہ کربل کی سرزمین پر رک گیا۔ نہ پانی ہے، نہ پھر اناج ہو رہا ہے، اور نہ ساتھ میں کوئی چیز کی سہولت ہے، اور پھر سب سے بڑی مشکل ہو گئی کہ تیل بھی ختم ہو گیا، رات میں خیموں میں تیل بھی نہیں جلا سکتے۔ 7 تاریخ کے بعد 8 تاریخ، اور اسی اسنا میں پانی لے کر آئیں گے کسی طریقے سے۔ یہ جد و جہد میں حضرت عباس علمدار نکلے، اور انہوں نے گھوڑے پہ بہت ماہر تھے گھوڑا چلانے میں، یہ علی کے شہزادے ہیں، اور انہوں نے تیز رفتاری کے ساتھ گھوڑا چلایا تو دائیں بائیں کرتے ہوئے گھوڑے کو لے گیا۔ اس حالت میں لوگ سمجھے کہ ادھر جاتے ہیں کہ پھر ادھر جاتے ہیں، دونوں طرف میں اس طرح سے گھوڑے کو گھما کر یہ سیدھا پہنچے دریائے فرات، اور فرات پر جانے کے ساتھ ہی انہوں نے مشکیزہ لیا اور اس میں پانی بھر لیا، اور پانی بھرنے کے ساتھ ہی انہوں نے اشارہ کر دیا گھوڑے کو کہ جلدی سے پانی پی لو، واپس چلنا ہے۔ گھوڑا منہ ڈالا لیکن پانی پینے سے انکار کر دیا کہ اہل بیت نے پانی نہیں پیا، میں پہلے پانی کیسا پیوں۔ بڑا وفادار گھوڑا تھا حضرت عباس علمدار کا، پھر گھوڑے پر سوار ہے اور تیزی کے ساتھ لوٹ کر خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو
دیکھا نہ گیا کہ رسول پاک کے گھر والوں کو پانی لے آیا جا رہا ہے. یہ نبی کا گھرانہ پیاسا ہے, یہ ساقی کوثر کا گھرانہ پیاسا ہے, اور اس پیاسے گھرانے کے لیے پانی لے کر آ رہے ہیں عباس علمدار. اور ان لوگوں کو دیکھا نہ گیا, اور یزیدیوں نے کہا کہ ہرگز پانی جانے نہیں دینا ہے. اسی اسنا میں انہوں نے تیزی کے ساتھ حملہ کیا اور دوڑ کر چاروں طرف سے گھیر کر آپ کے پاس آئے اور تیزی سے آپ کے ہاتھ پر مارا کہ یہ پانی کیسے لے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی وہ ہاتھ پر مار رہے تھے, آپ نے دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ پکڑ لیا اور عباس علمدار کا ایک بازو کٹ کر نیچے گرا. وہ جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں پر عباس علمدار کا ہاتھ کٹ کر گرا ہے. ایک چھوٹی سی گنبد اور گول نشان وہاں پر بنا ہوا ہے کربلا کی سرزمین پر, اور وہ دریائے فرات کے کنارے امام حسین کے مقبرے کے بالکل قریب میں یہ واقعی چیز ہوئی. اور پھر حضرت عباس علمدار آگے بڑھے, پانی دوسرے ہاتھ میں لے کر مشکیزہ وہ آگے کی طرف خیمے کی طرف آ رہے تھے. دوسرے ہاتھ کھول کے مارا تو انہوں نے اپنے دانتوں سے اس مشکیزے کو پکڑا اور پکڑ کر کسی طرح پانی بچوں اور عورتوں تک لے کر جانا چاہتے تھے. پانی خیمے تک نہیں پہنچ پایا. پانی خیمے تک جانے سے پہلے ہی روک دیا گیا, اور پھر حضرت عباس علمدار کے دانتوں میں پانی کا مشکیزہ رہ گیا, اور انہوں نے تیزی کے ساتھ تیر پر تیر چلائے, اور تیر اتنا زوردار تھا, پھن والا تیر, جو پیٹھ سے داخل ہوا اور سینے کو پھاڑا اور مشکیزے کو پھاڑا, اور حضرت عباس علمدار بھیا کہتے ہوئے زمین پر تشریف لائے. امام حسین رضی اللہ عنہ جو خیمے کے پاس تھے دوڑتے ہوئے آئے اپنے بھائی کے پاس, دیکھا کہ دونوں بازو کٹے ہوئے, عباس علمدار کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, جسم پر سر ہے اور دانت اور چہرے پر خون بھرا ہوا ہے, اور سر کے اندر دھول ہے, مٹی ہے, خون ہے, ریت پر وہ اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں. اور امام حسین ان کے پاس آئے, آ کر ان کے چہرے کو صاف کیا اور انہیں بہت جلد دم توڑ دیا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک جملہ کہا, اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی. امام حسین کا جو قافلہ ہے اس قافلے میں جو بہت دمدار طریقے سے آگے رہتے, میں جا کر پانی لے کر آتا ہوں, ایسا دلیری کے ساتھ قافلے کے اندر سے نکل کر جانے والے اور پانی اٹھا کر تقریباً قریب خیمے تک آ گئے تھے. یہ حضرت عباس علمدار تھے, اور عباس علمدار نے دم توڑ دیا, اور انہوں نے بھی پیاسا ہی دم توڑا کہ پہلے مشکیزہ پہنچا دو, بچے پہلے پانی پیے, خواتین پہلے پانی پیا, اس کے بعد ہی میں پانی پیوں گا. لیکن نہ بچوں نے پانی پیا نہ خواتین تک پانی پہنچا, اور عباس علمدار راستے میں دم توڑ دیے. مشکیزہ پھوٹ کر پانی ریت پر بکھر گیا اور وہ پانی نہیں گیا, اور نبی کے گھر والوں کے پاس العطش کے ساتھ ساتھ ہائے عباس کی صدا بھی ہو گئی کہ عباس دنیا میں باقی نہیں رہے. اور امام علی مقام امام حسین نے حضرت عباس کو اپنے گود میں اٹھایا اور لا کر لاش مبارکہ کو خیمے کے پاس رکھ دیا. خیمے کے سامنے اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی تھی وہ موالی تھے, محبین تھے, محبت اہل بیت جن کے سینوں میں تھا, وہ سب کے سب وہاں پر لاشیں ان کی پڑی ہوئی ہے. ایک لاش اور اہل بیت کی آ کر اس میں داخل ہوئی. یہ مقدس گھرانے کا ایک چراغ بجھ گیا, اور عباس علمدار کا لاشا خیمہ اہل بیت کے سامنے تھا, اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر تعداد کم ہونا شروع ہوئی. اہل بیت کے اندر جو باہر سے جو اہل بیت کی محبت میں جو 50 آدمی آئے تھے وہ 50 سب کے سب جانثاری کر دیے. تو اس وقت امام حسین نے ایک درد اور آہ کے ساتھ پکارا, ہے کوئی جو ہمارا ساتھ دے. یہ آواز سننا تھا. حضرت حر دوڑ کر واپس آئے اور آ کر کہا کہ میں یزید کی طرف سے ہی تھا, لیکن میں یہ چھوڑتا ہوں یزید کو اور ان کے قافلے کو, میں آپ کے قافلے میں آنا چاہتا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, وہ توبہ کو قبول کرتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور پھر اس سب سے لڑے. حضرت حر جن کا واقعہ پہلے بیان کیا کہ جو آ کر گھیر لیے تھے, اور پھر ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد امام حسین کو بھیج دیا تھا واپس مکہ. اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا, اور حضرت حر اس سم سے آئے تھے, لیکن اس سم سے اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا, اور حضرت حر اس سم سے آئے تھے, لیکن اس سم سے یعنی اہل بیت کی طرف سے لڑے, اور کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل بھی کیا یزیدیوں کو,
اور پھر وہ جام شہادت نوش کر گئے، اور ان کا جو جسم مبارک تھا اس کو بھی امام حسین لا کر یہ خیموں کے پاس لا کر رکھ دیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں کو لا کر رکھ رہے تھے، اور ایک دردناک المیہ تھا جو کربل کی سرزمین پر تھا۔ یہ کیسی خون ریزی تھی، یہ کیسا کھیل تھا ان کا۔ دراصل بنو ہاشمی گھرانے کو، اور بنو ہاشمی میں یہ کون تھے؟ یہ بنو فاطمی ہو جاتے ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد ہے۔ تو بنی فاطمہ کی قیادت کو ختم کر دینا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بنو امیہ کی طرف سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اموی لوگ ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ اور یزید پلید کے ایما پر، ابن زیاد کے حکم پر یہ عمرو بن سعد قتل و غارت گیری کرتا ہوا وہاں پر پھر رہا تھا۔ یہ عمرو بن سعد کے ساتھ جو سب سے زیادہ ساتھ دے رہا تھا وہ شمر الجوشن تھا۔ یہ خون ہوا، اور حضرت عباس علمدار شہید ہوئے، اس کے ساتھ ہی آپ کے بھائی حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی۔ ابوبکر شہید ہوئے، پھر حضرت عمر آگے بڑھے اور بڑھ کر لوگوں کے ساتھ یزیدیوں سے جنگ کی، اور حضرت عمر بھی اس میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان آگے بڑھے اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تینوں بھائی اس طرح سے شہید ہونے کے بعد حضرت امام مسلم کے دونوں بیٹے تھے، وہ دونوں بیٹے جو جوان تھے، وہ دو بیٹے، دو چھوٹے بیٹوں کو تو وہ ساتھ لائے تھے جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ وہ تو آئے اور وہ ہانی کے گھر میں تھے، اور وہاں سے ایک شخص پکڑا، انہیں پکڑ کر گلے کاٹ کر لاشوں کو بہا دیا دریائے فرات میں، اور دو بیٹوں کے سروں کو کاٹ کر لا کر ابن زیاد کو دیا کہ مجھے انعام دو۔ تو ابن زیاد بگڑا کہ میں نے کب کہا تھا، زندہ لانے کے لیے کہا تھا، اس لیے اس کا دل پلٹ گیا کہ اس کو اب انعام دینا پڑتا۔ اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا، تو وہ شخص بھی قتل ہو گیا، اور امام مسلم کے جو بیٹے تھے ان کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ اس طرح سے امام مسلم کے دو بیٹے پہلے شہید ہو گئے، بعد میں دو بیٹے جو کربلا کی سرزمین پر آئے تھے یہ کربل میں شہید ہوئے۔ دو بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے، جو چھوٹے بیٹے جن کی جو قبریں جو کوفہ میں ملے گی، یہ کربلا کی جو 72 جو قبریں ہیں ان کے اندر جو قبریں آتی امام مسلم کے دو بڑے بیٹوں کی خبریں یہاں پر ہے۔ اس طرح سے حضرت امام مسلم کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے، اور پھر حضرت علی کے چاروں بیٹے اس میں شہید ہو گئے۔ عباس علمدار، ابوبکر، عمر اور عثمان، یہ سب کے سب شہید ہونے کے بعد اب حضرت امام حسن کے جو بیٹے تھے وہ حسن کے بیٹے جانا چاہ رہے ہیں، اور ان کا نام تھا قاسم، اور ان کا نکاح ہونے کا تھا، وہ ٹائم تھا کیونکہ بات ہو گئی تھی حسین کی بیٹی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ یہ واقعہ ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ہی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجب واقعہ کہ آپ بہت ہی حسن جمال کے پیکر ہیں، اور آپ نے ایک خط نکال کر دکھایا، اور اس خط میں تھا حضرت حسن کی طرف سے خط تھا کہ میرے بیٹے کی خواہش کو تم پوری کرنا۔ اس میں ایک بات لکھی گئی، بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو لکھا تھا اور دستخط کی تھی، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں جانے دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تمہیں کسی صورت اجازت نہیں دے سکتا کہ تم جنگ میں جاؤ، تم واپس چلے جانا ہے مدینہ۔ اس طرح سے حضرت قاسم سے فرما رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک خط نکال کر دکھایا کہ ابا جان کی طرف سے میں نے ایک خط نکالا تھا کہ آپ میری کبھی بات ہوگی تو میری بات ماننا ہے، تو یہ دیکھو خط، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بیٹے کی ایک خواہش جو رہتی اس کو پوری کر دینا۔ تو اس وقت انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں گا یہاں پر، اور میں ایسے ہی واپس نہیں جاؤں گا، آپ کو شہید کرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے میں مدینہ نہیں جا سکتا۔ یہ بھتیجا ہے اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں حضرت قاسم، اور آپ نے روتے ہوئے اس خط کو بوسا دیا اور رکھ لیا کہ مان گئے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ جنگ کے اندر شہادت کے لیے جاؤ۔ تو اس کے لیے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے، اور تیار ہو کر گئے، اور جانے کے بعد وہاں پر ارزق پہلوان کو اس نے بھیجا عمرو بن سعد نے کہ جاؤ قاسم کی گردن لے آؤ۔ تو ارزق پہلوان کہنے لگا کہ تم مجھے بھیجتے ہو، میں تو 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں، کیونکہ ملک شام کے لوگ تھے یہ، اور یہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ، یہ جو پہلوان ہے ارزق، یہ 1000 آدمی کی طاقت رکھتا ہے، اتنا مشہور تھا یہ۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جا کر قتل کرتا، میں جا کر تو اس میں میری توہین ہے، میرا بیٹا جا کر سر لائے گا۔ بیٹے سے کہا کہ جاؤ جا کر قاسم کا سر لاؤ۔ تو بیٹا گیا اور جا کر وار کیا، حضرت قاسم نے وار کو روکا اور زبردست وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ارزق کی آنکھیں اندھیری ہو گئی کہ میرا بیٹا چلا گیا۔ اس کے 4 بیٹے آئے تھے جنگ کے اندر، دوسرے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر قاسم کی گردن لے آؤ۔ تو قاسم کی گردن لانے کے لیے گیا، لیکن اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ نے، اور یہ حیدر کرار کی اولاد ہے۔ اب یہاں پر تیسرا آیا، اور تیسرے سے جب آ کر وار کرنا چاہا تو تیسرے کو بھی آپ نے قتل کر دیا۔ چوتھے بیٹے کو ارزق نے نہیں بھیجا، کہا کہ رک میں جا کر گردن لے آتا ہوں۔ وہ اسی حالت میں ارزق پہلوان آیا اور
اور امام حسین نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ میرے قاسم کی لاج رکھنا، ارزق سامنے ہے، کیونکہ ارزق بہت طاقتور تھا اور امام حسین نے ارزق سے شہید نہ ہو جائے، یہ طاقتور کے آگے کمزور نہ پڑے، اس کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اس کے ساتھ ہی ارزق پہلوان جب سامنے آیا اس نے زوردار وار کیا تلوار کا، اور حضرت امام قاسم نے ڈھال سے روکا، دوسرا اس نے وار کیا، آپ نے ڈھال سے روکا، تیسرا اس نے زوردار وار کیا تو ڈھال سے روکا، لیکن وہ ڈھال ٹوٹ کر تھوڑا سا حصہ آ کر آپ کے کندھے کو لگا اور آپ زخمی ہوئے۔ اسی حالت میں آپ نے پھر اپنی تلوار سے وار کیا، زوردار وار تھا حضرت امام قاسم کا، حسن کے شہزادے، جب انہوں نے زوردار وار کیا اس نے ڈھال سے روکا، دوسرا وار کیا ڈھال سے روکا، تیسرا وار اتنا زوردار کیا ڈھال ٹوٹ کر اس کے کندھے کو توڑتا ہوا بالکل پسلیوں تک تلوار چلی گئی، اور وہ اسی وقت زمین پر گر کر جہنم واصل ہو گیا۔ تو حضرت امام حسین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور جیسے ہی ارزق مرا کربل کی سرزمین پر اور قاسم کے ہاتھوں، ایک عجیب لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوا کہ ایک شخص ایسا ہے قاسم کہ اتنے بڑے ارزق پہلوان اور اس کے تینوں بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اب ہمارا کیا؟ اب ہمیں سامنے جا کر ایک ایک کر کے لڑنے کا جو طریقہ ہوتا تھا اس میں طریقہ تھا ایک کے سامنے ایک ہی آدمی آ کے لڑنے کا، انہوں نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، نیزے والی فوج کو بھیجا، انہوں نے نیزے برسانا شروع کیا، بچیاں پھینکنا شروع کیا، پتھر پھینکے گئے، اس طرح سے جیسے وار ہوئے تو حضرت قاسم زخمی ہوئے، اور اتنے زیادہ زخمی ہوئے کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر تشریف لائے، اور پھر آپ پردہ فرما گئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور ستارہ غروب ہوا اور حضرت امام حسین نے ان کے لاش مبارک کو اٹھایا اور لا کر اپنے گھر والوں کے سامنے، خیمے کے سامنے رکھا، خیمے کے سامنے لاشوں کے انبار جمع ہو رہے۔ یہ بڑی مبارک ہستیاں ہیں، نبی کے شہزادے ہیں جو سب ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، آل رسول ہے، اور ان کا خون بہتا رہا، ایک پانی کی جیسی قیمت نہیں ہوتی ہے، ایسا اہل بیت اطہار کے مبارک خون کی بھی ان کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، اور خون بہاتے رہے اور وہ اپنے مطلب اور اپنی شوق پورا کرتے رہے، اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہے، یزیدیوں کا ظلم چلتا رہا۔ اور اس کے بعد گھر سے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جو بہت دلیر تھی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہے، یہ اپنے بھیا کے پاس آئے اور آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھیا یہ بچہ بہت پیاسا ہے، علی اصغر بہت پیاسا ہے، بچے کو تھوڑا پانی کی ضرورت ہے، یہ زبان باہر نکال رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ یہ لوگ پانی نہیں دیں گے، انہوں نے کہا کہ آپ جا کر بچے کو بتائیے کہ شاید یہ پانی دے دے۔ امام حسین بچے کو لے کر خیمے سے باہر آئے اور یزیدی لوگ ٹھہرے تھے، آپ نے لشکر والوں سے کہا کہ اس بچے کو پانی پلا دو کہ بروز محشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آب کوثر سے اس کو پانی دوں گا جس نے میرے بچے کو پانی دیا، لیکن یزیدی نہ مانے، اور ایک اسنان نامی ایک شخص تھا، اس نے ایک تیر لیا اور نشانہ باندھا، اور نشانہ سیدھا اس نے لا کر بچے کے حلق کا نشانہ بنایا، اور نشانہ بنا کر تیزی کے ساتھ تیر چھوڑا، اور حضرت امام حسین کے ہاتھ میں علی اصغر 6 ماہ کے تھے، اور تیز سنسناتا ہوا تیر آیا اور آ کر بچے کے حلق پہ لگا، حلق پھٹ گیا حضرت علی اصغر کا، اور بچے نے جسم نے چھٹچلی لی، دم توڑ دیا، اور امام حسین بچے کے لاشے کو لے کر واپس آئے اور سیدہ زینب کی گود میں دیتے ہوئے فرمایا کہ لو زینب، اب یہ بچہ کبھی پیاس کے لیے نہیں بولے گا، اب یہ کبھی پانی نہیں پکارے گا۔ اس طرح سے چھوٹے کم سن بچے نے بھی شہادت کا جام نوش کیا، وہ بچے کا نام علی اصغر ہے، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ابو کا پوترا ہے، اس نے بھی کربل کی سرزمین پر دم توڑ دیا۔ لاشیں تھی مبارک کربلا کی سرزمین، غارت گری لوگ وہاں پر گھیرے ہوئے اور اپنا کام انجام کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک مقدس ترین ہستیاں جن پر درود بھیجتے ہیں ہم نماز میں، ہم پڑھتے ہیں درود، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے؟ یہی تو ہے جن کے خون بہ رہے ہیں، یہی تو آل محمد جن کو قتل کیا جا رہا ہے، جنہیں پانی نہیں دیا گیا،
جنہیں پیاسا رکھا گیا، یہی پیاسے آل محمد ہے اور انہی کے گلے کٹتے چلے گئے اور کربل کی سرزمین پر اب آگے بڑھ رہے ہیں علی اکبر۔ اور جب وہ تیار ہونے لگے تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹے میں کس جگہ سے تجھے جانے کی اجازت دوں، میں کیسے تجھے جانے کی اجازت دوں؟ انہوں نے رو رو کر قسمیں دے دے کر اجازت طلب کی۔ بڑے بیٹے نے جن کی عمر 18 سال ہے اور بہت زیادہ حسن و جمال کے پیکر، علی اکبر بہت خوبصورت تھے امام حسین کے بڑے بیٹے، اور ان کی خوبصورتی، ان کی شکل و صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت تھی ان کے چہرے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجاہت، شباہت اور وہ عظمت ان کے چہرے پر جھلکتی تھی۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت جو پورے کربلا کی سرزمین میں جو تھے وہ حضرت سیدنا علی اکبر تھے، اور ان کی عمر 18 سال تھی، اور یہ اپنے والد ماجد سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ مجھے اجازت دو، یزیدیوں سے میں بھی جنگ کروں گا۔ آپ نے روکا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ بابا جان میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ جانے سے پہلے ہی میں آپ کے سے پہلے میں شہید ہوں گا۔ امام حسین نے انہیں تیار کیا اور پھر وہ تیار ہوئے، گھر والوں کو سلام عرض کیا، پھوپھی کو اور والدہ شہر بانو ہے، امام حسین کی زوجہ مبارکہ جن کا نام شہر بانو تھا، آ کر انہوں نے اپنی والدہ سے بھی اجازت لی، امام حسین سے اجازت لی اور پھوپھی سے بھی اجازت لے لی، اور چھوٹے بھائی سے ملے جو حضرت امام زین العابدین ہے، اور گفتشین کے بعد پھر وہاں سے وہ سوار ہوئے اور چلے، اور جانے کے بعد ایک لوگ آتے رہے، اور پھر قتل و غارت گیری کا سلسلہ رہا۔ آپ نے لوگوں کو قتل کیا، اس کے بعد بھیڑ کی بھیڑ آپ پر حملہ کرنے کے لیے نغمے میں لینے کے لیے آئی، آپ نے اینٹ کا لگائی گھوڑے کی اور ایک سخت گھوڑا دوڑایا، اور راستے میں جو لوگ ملتے تھے یزیدی ان کو قتل کرتے جاتے تھے۔ اس طرح سے یزیدیوں کو قتل کرتے ہوئے ایک دائرہ مکمل کر کے پھر واپس خیمے پہ آ گئے اہل بیت کے، اور آنے کے بعد آپ نے ابا جان سے کہا کہ بابا جان بہت پیاس لگی ہے، دھوپ کا وقت تھا، دوپہر کی، اور وہ 9 تاریخ کی، کل ہی کا دن تھا، آج 10 محرم الحرام ہے، اور یہ جو ان کا واقعہ ہے یہ 9 محرم الحرام کا ہے۔ انہوں نے آ کر اپنے ابا جان سے کہا کہ بڑی پیاس لگی ہے، تو والد ماجد نے کہا کہ بیٹا پیاس لگی ہے۔ انہوں نے انگوٹھی اتاری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ ان کو اتار کر حضرت علی اکبر کے منہ میں ڈال دی، انہوں نے اس کو چوسا تو کچھ ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس کے بعد پھر وہ نکال کر انگوٹھی دیے، اور امام حسین نے وہ انگوٹھی پہن لی، اور پھر حضرت علی اکبر پھر گئے رن میں آئے، اور رن میں آنے کے بعد ان لوگوں نے نیزے والی فوج کے ذریعے حملہ کیا، مسلسل نیزے آپ کی طرف آئے، زخموں سے چور ہوئے، ایک نیزہ آ کر حلق پر لگا، آپ بے ہوشی کی حالت میں نیچے گرے اور بابا جان کو پکارا، ابا جان کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے نیچے گرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور اپنے بیٹے کو اپنے گود میں لیا اور اس کے نیزے کو نکالا، پیٹھ پر ایک نیزہ پھنسا، اس کو بھی کھینچ کر نکال دیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کے چہرے کو پوچھا۔ انہوں بیٹے نے باپ سے کہا کہ بابا جان دیکھو دادا جان آئے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بتاتے ہوئے کہنے لگے کہ بابا جان دیکھو وہ دادا جان آئے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں 2 کاسے ہیں، اور ایک کاسا مجھے پانی کا دیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے 2 کاسے دے دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اکبر تو ایک ہی کاسا پی لے، اور ایک کاسا حسین کو دیتا ہوں، حسین بھی بہت پیاسا ہے۔ انہوں نے ایک کاسا دیا اور ایک کاسا اپنے بیٹے کے لیے کہا، اور یہی کہتے کہتے علی اکبر شہادت کا جام نوش کیے اور وہ شہید ہوئے، اور امام حسین نے ان کے لاشوں کو بھی اٹھایا اور لا کر خیمے والوں کے سامنے رکھ دیا، اور پھر خیمے میں اطلاع دے دی کہ علی اکبر بھی شہادت کا جام نوش کر چکے۔ شہادتوں کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ ایک مرتبہ مردوں میں کوئی بھی باقی نہیں رہا، اہل بیت کے اطہار کے گھرانے میں ایک محمد باقی تھے جو صرف 4 سال کے تھے اور زیادہ عمر بھی نہیں تھی، بعد میں بہت بڑے امام کہلائے، امام محمد، تو وہ تو صرف 4 سال کے تھے، بچے تھے کم سے، جو اہل بیت کے گھر میں تھے۔ اور ایک تھے علی اوسط جو زین العابدین، انہیں تو کھڑے رہنا بھی نہیں آتا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ بیمار تھے اور ان کا آنگ بہت گرم انگار تھا بخار سے، تو یہ چلنا پھرنا تو دور کی بات ہے، ٹھہرنا نہیں ہوتا تھا۔ علی اوسط اتنے زیادہ بیمار تھے اور کوئی مرد حضرات تھے نہیں، اب امام حسین تھے، اور امام حسین اب جانے کی تیاری کرنا ہے،
اور 9 تاریخ ہے، ان لوگوں نے پکارا کہ اے حسین آتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے خیال کیا کہ مجھے آج نہیں جانا ہے، بلکہ آج کی رات ایک عبادت کروں، اپنے رب کی رضا کے لیے سجدے کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امام حسین کے اندر عبادت کا جذبہ بہت تھا، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ 25 حج پیدل پھر کر انہوں نے حج کیا تھا، بہت ہی مشکل اور ٹف ہوتا ہے پیدل حج کرنا۔ امام حسین نے 25 حج کیے تھے، اور پھر بہت زیادہ راتوں میں قرآن پڑھنے کی عادت تھی، اور سخاوت بہت تھی، مال جب آتا غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ قرآن پڑھتے ہوئے رات گزارنا ہے۔ تو امام علی مقام، امام غلام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ذی الحج کو جنگ کرنے سے اور لڑنے سے بالکل منع کر دیا، اور وہ لوگ پکارے اور آپ نے منع کیا، تو پھر وقت گزار دیے، رات آئی، شب عاشورہ آپ نے اللہ کی یاد میں گزارا، اور اسی یاد میں آپ کے اوپر ایک غشی طاری ہوئی کلام الہ پڑھتے پڑھتے، اور دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے ہیں، اور یہ نیند اور بیداری کے درمیان کا حصہ تھا۔ امام حسین پر نیند اور بیداری کے درمیان کا حصہ ہے، اور اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنے گود میں لیا، فرمایا کہ اے حسین صبر کے ساتھ تھوڑا وقت گزار دو، تم جلد کربل سے نجات پاؤ گے، اور تم ہمارے ساتھ قریب ملنے والے ہو۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ امام حسین نے آنکھیں کھولی، سمجھ گئے کہ شہادت کا وقت اور قریب آ چکا ہے، اور اسی یہی خواب سنانے کے لیے شہر بانوں کے پاس گئے، یعنی اپنی زوجہ کے پاس گئے۔ اندر کے جو حصہ ہے جس میں خواتین تھے، سیدہ زینب تھیں، تو شہر بانوں کے پاس جا کر جب یہ خواب سنانے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایک عجب خواب دیکھا ہے۔ پوچھا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو سیدہ شہر بانو نے عرض کیا کہ میرا رات میں اچھی نیند سے میں بیدار ہو گئی، خواب یہ دیکھا کہ کربل کی سرزمین پر کوئی خاتون ہے جو چادر اوڑھی ہوئی ہے اور آ کر کنکرے اٹھا رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ اتنی رات کو یہ کیا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ ہوں۔ انہوں نے اپنا چادر ہٹائی تو یہ کوئی اور نہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، اور فرما رہی ہے کہ میرا بیٹا کل اس جگہ پر زمین پر گرے گا تو اسے کنکر نہ چپ جائے، اس لیے میں کنکر اٹھا رہی ہوں۔ انہوں نے وہاں سے کنکر اٹھائے، یہ سیدہ نے دیکھا، اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئی ہے کربل کے میدان میں، اور بیٹا ہے اور ماں کی ممتا ہے، ماں کی تڑپ ہے، اور دیکھ رہے پیاسا بیٹا ہے، اور پہلے ہی سے معلوم بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت کے وقت کی خبر دی تھی، جبریل امین نے آ کر بتائی کہ یہ بیٹا کربل میں شہادت کا جام نوش کرے گا۔ یہ واقعہ اس زمانے ہی میں مشہور ہو گیا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس وقت کربلا کی مٹی کو لا کر پیش کیا گیا تھا، امام حسین جہاں پر شہید ہوں گے وہ لا کر، تو وہ مٹی لے لی تھی، اور یہی مٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاچی کو دیا تھا، اور دے کر فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے تو سمجھ جانا کہ حسین شہید ہو گئے۔ تو وہ اس وقت انہوں نے دیکھا، اور 10 محرم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے خواب میں دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال ایک دم بکھرے ہوئے ہیں، اور مٹی اور دھول مٹی ہوئی ہے، اور آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا یا رسول اللہ، آپ ایسے کیسے چل رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرا بیٹا ابھی قتل کر دیا گیا۔ تو وہ 10 محرم الحرام ہے، یہی آج ہی کا دن ہے 10 محرم الحرام، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی نے شہادت پائی۔ تو شب عاشورہ یعنی جو کل کی رات گزری، وہ ساری رات امام حسین نے جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے گزارا، اور اس کے بعد آپ کی والدہ اور آپ کے نانا جان بھی خواب میں وہاں پر تشریف لائے ہیں کربل کی سرزمین پر، اور اس کے ساتھ ہی صبح ہوئی، اور وہ 10 تاریخ کی صبح تھی۔ ایک عجب صبح ہے یہ، قیامت نما صبح ہے یہ، کیسا سورج آ رہا ہے، فجر کی نماز ہے، امام حسین نے پڑھائی، اور ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی بھی نہ ہے، تیمم کیا امام حسین نے، گھر والوں نے فجر کی نماز کی امامت فرمائی امام حسین نے،
ہیں اور پیچھے بچوں نے خواتین نے نماز پڑھی اور نماز کا سلام پھیرا، ذکر و اذکار ہوا اور کچھ ہی دیر میں جیسے ہی سورج شروع ہوا انہوں نے بگل بجا دیا کہ جنگ کا نخارہ بج چکا ہے، آؤ حسین قتل ہونا ہے تمہیں۔ اور امام حسین تنہا ہے، ایک سر ہے، ایک تن واحد ہے اور 22,000 کا لشکر جرار ہے یزیدیوں کا، اور پانی پر پہرا ہے۔ 7 تاریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ گزر گئی اور یہ چوتھا دن ہے امام حسین پر پانی کا ایک بوند حلق سے نہیں اترا، اور امام علی مقام گھر والوں کے اندر خطاب فرما رہے ہیں، میرے بعد جزا و سزا نہ کرنا، میرے بعد بلند آواز سے آہ و بکا نہ کرنا، نہ اپنے بال نوچنا، نہ اپنے کپڑے گریبان کو پھاڑنا۔ اس طرح سے نصیحت فرمائی کہ میرے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ سب آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب سے فرمایا۔ خیمے میں سیدہ زینب ہے اس خیمے میں، اور ایک بچہ ہے علی اوسط، اور علی اوسط نے کہا کہ بابا جان مجھے اجازت دیجیے، میں چاہتا ہوں میں کیسے آپ کو ودا کروں۔ حضرت امام زین العابدین آگے بڑھنا چاہے تو روک دیا، انہیں ٹھہرنا بھی نہیں آ رہا تھا، اور وہ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ نہیں ابا جان کو جانے نہیں دوں گا، حسین کو جانے نہیں دوں گا، میں خود جاؤں گا۔ فرمایا کہ بیٹے تم قصد نہ کرو شہادت کا، اگر تم بھی شہید ہو گئے تو قرآن کے اسرار، قرآن کے رموز کون بیان کرے گا امت تک؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سینہ بسینہ علم عطا کیا تھا مولا علی کو، پھر ان کے سینے سے جو مجھ تک منتقل ہوا وہ علم پھر کیسے اور آگے جائے گا؟ یہ علم تمہیں دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے علی اوسط کو اپنے سینے سے لگایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم مولا علی کو عطا کیا، مولا علی نے جو علم امام حسین اور حسن کو عطا کیا، اور امام حسین نے وہ علم اپنے سینے سے ان کے سینے میں منتقل کیا، وہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ درود شریف بلند درود پاک پڑھیے، آل رسول اور آل رسول کی محبت میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو اپنے جو علوم تھے، چھپے ہوئے علوم، ان علوم کو سینہ بسینہ منتقل کیا، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ باندھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ اب تک پہنچا تھا وہ امامہ اپنے سر پر سجایا، اور بھالا لیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا، اور تلوار لی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور جنگ کی تیاری کی، ذرا پہنی اور گھر والوں کو الوداعی کلمات کہے، خطاب فرمایا۔ وہ آخری خطاب تھا امام حسین کا جو اپنے گھر والوں سے فرما رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد کوئی ایسا کام نہ ہو جو شریعت مطہرہ کے مغائر ہو۔ تمام باتیں آپ نے بیان کی۔ اس کے بعد ذوالجناح سامنے لایا گیا۔ ذوالجناح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ہے۔ آپ اس پر سوار ہوئے، بڑا وفادار گھوڑا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا۔ آپ اس پر سوار ہو کر چل پڑے۔ جیسے ہی جا رہے تھے گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ اب آگے بڑھے تیزی سے، لیکن نہ بڑھا۔ آپ نے زوردار ایڑ لگائی کہ اب یہ تیزی سے چلے، گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ تو آپ نے آگے کی طرف دیکھا تو سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ پیر پکڑ کر ٹھہری ہوئی ہے گھوڑے کا، اس وجہ سے گھوڑا آگے بڑھنے سے رکا ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے اور سیدہ سکینہ کو اپنے گود میں لیا، پیار کیا، زینب کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ زینب میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہوں، میری یتیم کا خیال رکھنا، اور یہ میرے سینے پہ سونے کی سے عادت تھی، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اور یہ کہتے ہوئے سیدہ زینب کو دیا۔ سکینہ نے پکار کر کہا بابا جان آپ نہ چاہیں، جو اس راستے سے جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، آپ نہ جائیں، آپ رک جائیں بابا جان۔ بیٹی روکتی رہی، لیکن امام حسین اسے اپنے بہن کے حوالے کیا، اور کرتے ہوئے ذوالجناح پر دوبارہ سوار ہوئے اور ذوالجناح کو ایڑ لگائی۔ ذوالجناح باہر آیا اور آ کر ٹھہرے۔ امام علی مقام کربلا کی سرزمین ہے، ایک تیز ہوا چل رہی ہے، ہوا میں لو گرم ہے، اور یہ دھوپ کا وقت قریب آ رہا ہے، اور اس سے پہلے یہ چاش کا وقت ہے۔ امام حسین آ کر ٹھہرے ہیں،
جیسے 9 اور 10 بجے کا دن کا وقت ہوتا ہے. یہ جمعہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے، سن 61 ہجری ہے، اور امام علی مقام نے آخری الوداعی خطاب اپنے گھر والوں سے کیا اور سوار ہو کر آ کر ٹھہرے، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کے درمیان میں مختصر سا خطاب کیا کہ تم نے میرے اہل و عیال کو قتل کیا ہے، تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں حسین ہوں، مولا کائنات علی کا میں بیٹا ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں. اور انہوں نے واقعات بیان کیے، اپنے معاملات بیان کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ تعلق بیان کیا اور حجت تمام کی کہ کوئی پھر یہ نہ کہے کہ ہمیں خبر نہ تھی. تمام حجت کو پورا کرنے کے بعد امام حسین جب گفتگو فرما رہے تھے، اس میں سے ایک بے ادب تھا، آگے بڑھا اور کہنے لگا اے حسین تقریر مت کرو، سامنے آؤ اور پھر جنگ کرو. ایک بار درود پاک کی امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ بے ادب آ کر سب سے پہلے ٹھہرا. امام حسین نے زوردار تلوار چلائی اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس کے ساتھ ہی اور لوگ آئے، ایک ایک کر کے سامنے آتے، امام حسین اس کو قتل کرتے، جہنم کی طرف اسے بھیجتے رہے. کچھ دیر یہ سلسلہ رہا. امام حسین کو پیاس شدید لگی، دھوپ تیز ہو گئی، اور امام علی مقام تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھائے اور دریائے فرات پر پہنچے. دریائے فرات کے پاس کافی لوگ پہلے سے ٹھہرے ہیں کہ امام حسین کو آنے نہیں دیں گے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ امام حسین اتنی تیزی سے فرات کے کنارے آئیں گے. اور فرات کے پاس آ کر انہوں نے گھوڑا اندر ڈال دیا. پیچھے سے ایک شخص نے چیخا کہ اے یزیدیو تمہیں کیا ہوا؟ حسین دیکھو آگے جا رہے ہیں، اگر وہ پانی پی لیں گے تو پھر وہ سب کو قتل کریں گے، ان کے حلق سے ایک گھونٹ نیچے نہیں اترنے دینا ہے. اس کے ساتھ ہی تیزی سے لوگ امام حسین کے پیچھے آئے اور وہاں کے لوگ روکنا چاہ رہے تھے. امام حسین اترے اور دریا کا پانی ہاتھ میں لے ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ایک نے پکار کر کہا کہ اے حسین تم پانی پی رہے ہو، دیکھو دیکھو تمہارے خیمے ادھر آگ لگے، جل رہے ہیں تمہارے گھر والے. یہ سننا تھا. امام حسین کے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آئے اور خیمے کی طرف آ کر دیکھا تو خیمے تو آگ نہ لگی تھی، خیمے تو بالکل اپنی جگہ ویسے ہی تھے، لیکن انہوں نے اس طرح سے کہہ کر جھوٹ کہا تھا، مکر کے ساتھ فریب کے ساتھ کہہ دیا بات تاکہ وہ پانی نہ پیے. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخری دیدار دیا، خیمے کے اندر تشریف لائے، لا کر پھر سے خطاب کیا. یہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار تھا، یہ آخری دیدار تھا گھر والوں کے لیے. اس سے پہلے بیان کر کے واپس گئے اور پھر ایک پورا دور ہوا اور سب لوگوں سے جنگ کرنے کے بعد پھر امام علی مقام واپس آئے اور پھر گھر والوں کو پھر سے نصیحت کی اور آخری مرتبہ خطاب کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا بھی بوسہ لیا اور ان سب کو نصیحتیں کی کہ میرے بعد کوئی جزا فضا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، آہ و بکا نہ کرنا. ان تمام چیزوں کی تلقین کرتے ہوئے امام علی مقام، امام غلام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پھر ذوالجناح پر بیٹھے اور چل آئے، تشریف لائے. پھر وہی رڑ ہے، وہی جنگ کا عالم ہے، وہی یزیدی ٹھہرے ہیں، یزیدی لشکر تازہ دم ہے، 22,000 کے فوجی ایک صف میں ہیں اور رسول پاک سے سب کا نواسا تنہا ایک طرف کھڑا ہے. نہ ساتھ میں جنگ کے وقت میں مولا علی ہے کہ امام حسین کے لیے کچھ آسانی ہو جائے، نہ وہاں پر امیر حمزہ ہے کہ کوئی مددگار ہوتا. کوئی مددگار نہیں ہے امام حسین کا سوائے اللہ کے، اور امام حسین وہاں پر ٹھہرے ہیں یزیدیوں کے سامنے. اب پھر تبلیغ بجا کہ آ گئے حسین. اس کے ساتھ ہی انہوں نے امام حسین کے اوپر یلغار کی. امام حسین گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اشقیاء کے صفوں میں داخل ہوتے اور انہیں تیزی کے ساتھ تلواروں سے مارتے اور ایک صف میں نکل آتے. اس طرح سے کافی دیر ہوتا رہا اور گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹتے رہے اور امام حسین پر کچھ ضربیں لگی، پیٹھ پر اور چھاتی پر، ہاتھوں پر ہلکی ہلکی ضربیں تلواروں کی لگتی رہی اور جسم وہاں سے خون رسنے لگا. اور امام علی مقام پر انہوں نے تیر پھینکے تو چند تیر بھی آ کر لگے. ایک تیر ہاتھ میں دھسا تو امام حسین نے کھینچ کر اسے نکال دیا. اس کے بعد نیزے والی فوج نے نیزے پھینکے تو آپ نے ان نیزوں کو بھی بچایا اور اپنے ڈھال سے نیزوں کو روکتے رہے. اسی اسنا میں ایک اور تیر آیا اور آ کر آپ کے حلق پر لگا. آپ نے اسے نکالا. کہتے ہیں کہ پتھر تھا یا ایک تیر تھا جو آ کر آپ کی خالص پیشانی پر لگا. یہاں سے آپ پر غشی آئی اور اس وقت آپ زمین پر تشریف لے آئے اور ذوالجناح چلنے کے قابل نہیں تھا کیونکہ ذوالجناح زخموں سے چور چور تھا. اس جانور کے اوپر اتنے تیر دھسے ہوئے تھے کہ سارا کا سارا اس کا خون جسم سے رس رہا ہے اور اس کے بعد بھی وہ امام علی مقام کے ساتھ چل رہا ہے. امام علی مقام کے جب
آ کر تیر سر مبارک پر لگا، آپ زخمی ہو کے نیچے آئے، اور نیچے آنے کے ساتھ ہی ذوالجناح دوڑتا آیا اور آ کر لوگ قریب آ رہے تھے امام علی مقام کے، وہ ظالم یزیدی آگے بڑھتے جا رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، تلوار تھے، نیزے تھے، بھالے تھے، اور وہ قتل حسین کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت میں ذوالجناح آگے بڑھا اور اس نے گول دائرہ لیا، بار بار وہ ذوالجناح گول پھرتا اور اپنے دولتی مارتا، دونوں پیروں سے قریب آنے والوں کو مارتا، اور وہ خود ذوالجناح چلنے کے اپنے لائق بھی نہ تھا، وہ خود بھی زخمی تھا، لیکن امام حسین کے دفاع میں وہ امام حسین کے ارد گرد پھر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ذوالجناح کو ایک طرف دھکیلا گیا، اور پھر امام حسین کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ ایک شخص تھا شمر الجوشن، اس نے وار کیا، اور ایک شخص تھا اس نے ایک حملہ کیا، اس حملے میں امام حسین اور زخمی ہوئے، کیونکہ تیر بالکل قریب سے اس نے داغ دیا، اور امام حسین اس کو نکالنا چاہ رہے، وہ تیر نکل نہیں پا رہا، اور اسی حالت میں ایک تلوار سے کسی نے ضرب لگائی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ پھٹا، اور امام علی مقام چیت ہو کر نیچے زمین پر گرے، اور آپ کی پیٹھ مبارک زمین سے لگ گئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارکہ پر شمر الجوشن نامی شخص، یہ یزید پلید کا بالکل بددوار اس کا فرما بردار تھا، یہ آ کر آپ کے سینے مبارکہ پر بیٹھا، اور آپ نے مشکل آنکھیں کھولی، اور امام حسین نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا شمر کو، اور اس وقت میں خولی نام کا ایک شخص تھا، وہ آگے بڑھا کہ میں امام حسین کی گردن کو قتل کروں گا، وہ آگے بڑھا، خنجر اس کے ہاتھ میں دھاری والا تھا، اس نے آ کر امام حسین کے سرانے ٹھہرا، خنجر چلانا چاہا، اس کے ہاتھ میں جھرجھری ہوئی، ہاتھ کانپا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ خولی چاہتا تھا کہ قتل کرے، لیکن خولی نے قتل نہیں کیا، خولی کی بڑی خواہش تھی کہ خون اس کے ہاتھ سے ہو، لیکن ہاتھ کانپ گیا، پیچھے ہٹا خولی، اور اس کے ساتھ ہی شمر نے چھری لے کر آگے بڑھنا چاہا۔ امام علی مقام نے پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا شمر الجوشن۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا تو نہیں جانتا آج جمعہ کا دن ہے، اور سب مسلمان خطیب میرے نانا جان کا نام بلند کرتے ہیں ممبروں پر اور درود بھیجتے ہیں ہم پر، آج جمعہ کا دن ہے اور تو میرے سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ کچھ نہ بولا۔ آپ نے فرمایا شمر اپنی چھاتی دکھا مجھے، اپنی چھاتی دکھا پہلے مجھے۔ امام حسین نے اسے کہا کہ تو چھاتی دکھا اپنی۔ اس نے بٹن کھولے، چھاتی دکھائی۔ امام حسین نے بمشکل آنکھیں کھولی، آپ کے چہرے مبارکہ پر خون تھا، سر مبارکہ پر خون اور گرد تھی۔ آپ نے بمشکل آنکھوں سے دیکھا، اس کے سینے پر سفید اور کالے دھبے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ ان دھبوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا، نبی نے سچ فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اہل بیت کے خون میں ایک 2 رنگ کا کتا منہ ڈالتا ہے، شمر تو وہی ہے۔ میرے نبی نے جو فرمایا تھا کہ 2 رنگی کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، تو وہ تو ہی ہے۔ اس نے یہ سن لیا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ یہ چاہتا کہ جلد سے جلد حلق کو کاٹا جائے اور امام حسین کا سر حاصل کر لیا جائے، کیونکہ ساری جانیں ختم ہو چکی ہیں، جتنا خون کھیلنا تھا کھیل لیا ہے۔ امام حسین کے دونوں بیٹے شہید ہو چکے، 4 بھائی شہید ہو چکے، اور عزیز اقارب رشتہ دار سب شہید ہو گئے۔ سیدہ زینب نے اپنے دونوں بیٹوں کو شہید کرا دیا، امام مسلم کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، امام مسلم شہید ہو گئے، سب شہادت جام نوش کر لیے، اور خود حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اب ایک تن واحد ہے جو زخموں سے چور چور ہے، کربلا کی سرزمین پر فاطمہ کا لاڈلا پڑا ہوا ہے اور جسم سے خون رس رہا ہے، اور فاطمہ کا لاڈلا آنکھیں کھولے یہی کہہ رہا ہے کہ تو سینے سے ہٹ، مجھے نماز پڑھنے دے۔ ایک بار درود پاک کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور کربل کی سرزمین پر خاک اور خون میں لگ پڑے ہیں، اور شمر سینے پر سوار ہے۔ 10 محرم الحرام ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، 61 سن ہجری ہے، اور سینے پر بیٹھ کر وہ روک رہا ہے کہ آپ قتل کرو کہ تب قتل کرو۔ آپ نے اسے ہٹنے کا حکم دیا، ہٹ گیا شمر۔ امام حسین بمشکل اٹھے،
جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ اٹھے، اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ یہ آخری سجدہ ہے فاطمہ کے لاڈلے کا، یہ آخری سجدہ ہے سیدہ کائنات کے شہزادے کا، علی کے دلبر کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواسے کا۔ وہ سجدے میں گرے اور رب کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، رب کی بڑائی بلند کر رہے تھے، اللہ کی عظمتوں کو بلند کرتے ہوئے۔ پیشانی کربل کی مٹی پر ہے اور وضو کے لیے پانی بھی نہ تھا کہ وضو کرتے، نہ تیمم کے لیے پانی تھا، تیمم کے لیے مٹی بھی نہ تھی، سوکھی ہوئی مٹی، بلکہ مٹی میں سب خون ہی خون تھا، اور گیلی مٹی سے تیمم کیا کرتے؟ بس رب کی بارگاہ میں انہوں نے سجدہ کیا اللہ کی یاد میں۔ اور جمعہ کا دن ہے، حالت نماز ہے، بلکہ وہ نماز ہی کی حالت میں ہے، سجدے ہی کی حالت میں ہے، اور سر مقدس اللہ کے دربار میں رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی شمر نے اپنا کام شروع کیا اور خنجر نکال کر گلے کو کاٹنا شروع کیا ایک طرف سے، اور گلا کٹ نہیں رہا تھا۔ شمر کاٹنا چاہ رہا ہے، گلا کٹ نہیں رہا ہے کہ کیوں گلا نہیں کٹتا ہے حسین کا؟ ارے یہ اس جگہ سے خنجر چلا رہا تھا جہاں سے رسول اکرم نے بوسہ دیا تھا۔ نبی مکرم نے حلق کے جس حصے پر بار بار بوسہ لیا، اس جگہ سے گلا کاٹنا چاہا، حلق نہ کٹا، گلا نہیں کٹا، تو اس نے خنجر نکالا اور دوسری طرف سے کاٹنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چھری چلنے لگی اور امام حسین کا گلا کٹنے لگا۔ جانور کا جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے حلق سے پانی اتارا جاتا ہے کہ اس کو اندر زیادہ تکلیف نہ ہو، حلق کم از کم ٹھنڈا ہو، چھڑکا جاتا ہے پانی، لیکن ایسا نہیں۔ فاطمہ کے لاڈلے کو جب شہید کیا گیا تو ایک بوند پانی کا بھی نہ دیا گیا، بلکہ ذبح کیا شمر لعین نے، اور اس کے سامنے ٹھہرا تھا خولی اور عمرو بن سعد وہاں پر ٹھہرا ہوا ہے، سردار تھا فوج کا، اور ان سب نے مل کر امام حسین کو شہید کیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے امام حسین کا سر سجدے میں کٹ گیا، اور دھڑ سجدے ہی کی حالت میں، ہاتھ زمین پر، گھٹنے زمین پر امام حسین پڑے ہیں، اور سر مبارک کو اٹھا کر ایک بڑے سے نیزے پر انہوں نے حلق میں چبو کر نیزے کو بلند کیا، اور سب سے اونچا نیزے پر جو بلند تھا وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک تھا۔ وہ 10 محرم جمعہ کا دن، ظہر کا وقت، اور سر مبارک امام حسین کا نیزے پہ بلند، اور اس کے ساتھ ہی جو آپ کا جو گھوڑا تھا وہ گھوڑا ذوالجنا وہاں سے نکل آیا جگہ کی حالت پر، اور آ کر خیمے کے سامنے آیا، اور اس نے زوردار سر اپنا زمین پر مارا، اور بار بار مار کر اس نے اپنی جان وہاں پر دے دی۔ ذوالجنا بھی اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر لیا، اور گھر والے اس کو دیکھ کر یہی سمجھے کہ امام حسین شہید کر دیے گئے، کیونکہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر گئے تھے اب وہ گھوڑا خالی آیا، اور جو گھوڑا خالی آیا تھا اس کے جسم پر کئی تیر پھنسے ہوئے تھے، اور امام حسین شہید ہونے کے بعد بھی ان کے جسم مبارک میں دھسی ہوئی کچھ تیریں تھی اور کچھ نیزے تھے، اور پھر انہوں نے امام حسین کو یوں ہی نہ چھوڑا بلکہ گھوڑے لے کر آئے، اور 4 اور 6 گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کی لاش کے اوپر سے کھدلا اس کو، اور پھر لاش کو پامال کیا گیا۔ امام حسین کی لاش پر بار بار گھوڑے دوڑائے گئے، اور پھر ان کے کپڑے اتارے گئے، تو امام حسین کا کرتا اتارا، ایک ظالم آگے بڑھا اور پیجامہ اتارنا چاہا، لیکن پاجامہ اتارنے سے پہلے ہی کبھی آئی اور حکم الہ ہوا کہ وہ ڈرا اور ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، ورنہ وہ چیز سب لوٹ مار کی طرف آئے تھے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور امام حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو اس نے انگوٹھی اتارنا چاہی، یہ رسول پاک کی انگوٹھی تھی، لیکن وہ انگوٹھی نہیں لے سکا کیونکہ انگوٹھی اتر ہی نہیں رہی تھی، بلکہ امام حسین دینے کو تیار، امام حسین کو انگوٹھی دینے کو تیاری نہیں ہے، اور وہ انگوٹھی کھینچ رہا ہے لاشا مبارکہ سے، اور پھر جب انگوٹھی نہ نکلی اس نے خنجر نکال کر انگلی کاٹی اور وہ انگوٹھی لے کر چلتا بنا۔ اس طرح سے ایک نے الگ الگ ظلم ڈھایا۔ اس کے بعد یہ قافلے کو تاراج قافلے کو کربلا کے تاراج قافلے کو لوٹنے کے لیے اہل بیت کے خیمے